دنیا میں ٹرمپ کے آنے سے کیا چینجز اور کیا مثبت چینجز آ سکتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن احتشام صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہی ہوں. یہ اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وسیع تر مفاد میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان جس طرح سے ابھی حالیہ ہم نے بات بھی کی تھی کہ کچھ معاملات میں جب پاکستان پر انہوں نے جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کچھ سینکشنز کی بات کی یا کچھ معاملات ایسے ہوئے، اس میں ہم نے ایک جواب تو دے دیا. اب ان معاملات کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے؟ پاکستان کے جو معاملات ہیں یا تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ بڑا کہا جاتا ہے کہ محدود ہیں، ان کو بس آگے لے کے چل سکتے ہیں ہم، کیونکہ انٹرسٹ تو ابھی فی الحال جو افغانستان والا ایک انٹرسٹ تھا اس سے ہٹ کر اب امریکہ کا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، ہم نا آج دن کی اناگوریشن ہو رہی ہے اور اس حوالے سے دنیا بھر میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کی پوری دنیا میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے، سپر پاور ہے، اکنامیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی سب سے بڑی طاقت ہے، بڑا انفلوئنس ہے ان کا. تو لہٰذا امریکہ کا صدر جو اتنا بااختیار ہوتا ہے، جب وہ بن کے آتا ہے تو اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے، کچھ چیزیں واپس لینے کے لیے. دیکھیں، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا لیٹسٹ آرٹیکل نامنا، یہ امریکہ کا بڑا پریسٹیجس میگزین ہے فارن پالیسی. اس کو اگر آپ دیکھیں، انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے جو میرا خیال ہے ساری دنیا اس سے چونک گئی ہوگی جنہوں نے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری ٹرم میں جو آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں، وہ کہنے لگے کہ اس دفعہ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے نیشنلی انٹرنیشنلی فیصلے کرنے ہیں اور اس کے کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے اگر ہم ٹیرف کی بات کر رہے ہیں، وہ بار بار لیکن ابھی ڈالر کی جو بات کر رہی ہیں آپ دیکھیں نا، اس وقت صورتحال ہے کہ امریکی اکانومی بڑی مشکلات میں ہے. ان کی $3 ٹریلین سے بڑی اکانومی، وہ ان کا جو ہے نا اس کا ڈیٹ اس کا زیادہ ہو گیا ہے، اکانومی جو ہے نا ان کی چھوٹی رہ گئی ہے. تو انہیں پریشانی ہے کہ یہ کیا کیا جائے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا چھوٹا ملک ہو، بڑا ملک ہو، جس کے ساتھ ہماری تجارت ہو رہی ہے، بیلنس آف ٹریڈ اس کے حق میں، ہمارے حق میں نہیں. اور ایک برکس کے خطرات بھی تو ہے نا، برکس ممالک کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹو کوئی ڈالر کی کرنسی ہم یا نہ دیکھیں. برکس کی بات تو میں آپ کو یہ کر دوں کہ وہ اگلے 5 سے 10 سال تک وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کوئی تھریٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے، وہ جو سب کچھ وہ آ کے کر لیں گے. بڑا مشکل ہے وہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنا فی الحال. لیکن اس وقت امریکہ کی ساری دلچسپی چائنا کے ساتھ. تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا جو ہے نا یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے گلوبل سٹیبلٹی کیسے آئے گی. دیکھیں، ہمارے کانٹیکسٹ میں جو ہونا ہے نا، ہم نہ دیکھیں جس طریقے سے وہ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں بڑھانے کی، 60% انہوں نے چائنا کی بات کی ہے، 10 سے 20% باقی ممالک میں، ہمارے بارے میں 10% کہا جا رہا ہے. اب تو اسے سب جانتے ہیں کہ ہماری 45% ایکسپورٹ جو ہے نا وہ امریکہ کی اور یورپین یونین کی جو ہے وہ ادھر ہے، یورپ میں اور امریکہ میں ہے. اور لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بچا کے چلنا چاہیے. عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے آمنا سیاسی طور پہ، سوائے اس کے کہ جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. لہٰذا وہ نہیں جائیں گے کہ آؤٹ آف دی وے جا کے پاکستان کو اس حد تک پریشرائز کریں کہ وہ کہیں کہ جی جیسا آج کل امریکہ کے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چائنا کے کیمپ میں مت دھکیلیں. بھلے آپ کے وہ انٹرسٹ سیاسی طور پہ نہیں رہے، ملیٹریلی نہیں افغانستان کے جانے کے بعد، تو یہ ہم نا یہ وہ کام ضرور کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.